محمود کے نشاپور جانے کے بعد امیر سبکتگین کے ایما پر غزنی کے کئی معزز سرداروں نے نگار خانم سے رشتے کے لیے اپنے پیغامات بھیجے، مگر نگار خانم نے بڑی خوش سلیقی کے ساتھ انکار کر دیا۔ امیر سبکتگین کو پورا یقین تھا کہ نگار خانم کسی نہ کسی سردار کی شان امارات سے متاثر ہو کر اس رشتے پر راضی ہو جائے گی، مگر اس وقت ولی غزنی کے حیرت اور اضطراب میں شدت پیدا ہو گئی جب نگار خانم نے کسی ایک شخص کو بھی قابل اطمینان نہیں سمجھا۔ اگرچہ ایک معزز اور محترم خاندان کی لڑکی سے محمود کی شادی ہو چکی تھی، مگر نشاپور روانہ ہونے سے پہلے ولی غزنی کے چہرے پر ناپسندیدگی کا جو رنگ ابھر آیا تھا، اسے دیکھ کر امیر سبکتگین ایک بار پھر نئے اندیشوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پردے میں رہ کر مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح نگار خانم کی شادی ہو جائے اور پھر اس فتنے کے سر اٹھانے کے امکانات بھی باقی نہ رہیں۔ بظاہر محمود نے اس سے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ وہ نگار خانم کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم نہیں کرے گا، لیکن اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں امیر سبکتگین نفسیاتی طور پر تذبذب اور بے یقینی کا شکار ہو گیا تھا۔ نگار خانم کی جانب سے مسلسل انکار سن کر امیر سبکتگین کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک بے سہارا کمزور لڑکی اس کے جاہ و جلال اور اقتدار کا مذاق اڑا رہی ہے۔ کبھی کبھی ولی غزنی کا نفس سرکشی اختیار کر لیتا اور پھر اس کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے نگار خانم کو کسی سردار کے ساتھ شادی پر مجبور کر دے، مگر فوراً ہی اس کے دل و دماغ پر خوف خدا طاری ہو جاتا۔ فطری طور پر امیر سبکتگین ایک نرم مزاج اور عادل اور منصف حکمران تھا، مگر سیاست کے تقاضوں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ محمود اور نگار خانم کے درمیان ایک ناقابل شکست دیوار کھینچ دے۔ نگار خانم کو ناپسند کرنے کے دو بنیادی اسباب تھے۔ پہلا یہ کہ وہ منافق انسان اسد شیرازی کی بیٹی اور ایک فحاشہ عورت ارمغانہ کی چھوٹی بہن تھی، اس لیے وہ نگار خانم کو محمود کی شریک حیات بنا کر کوئی فتنہ انگیز صورتحال پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ غزنی میں نگار خانم کے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے برعکس عبداللہ بن اسحاق کا خاندان معزز اور محترم ہونے کے ساتھ ایک سیاسی طاقت بھی رکھتا تھا۔ میمونہ سے محمود کے رشتے کی بات کرتے وقت امیر سبکتگین کی نظروں میں ترک سپاہیوں کی وہ ہزاروں شمشیریں بھی تھیں جو عبداللہ بن اسحاق کے ایک اشارے پر محمود کی حمایت میں بے نیام ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نگار خانم بنت اسد شیرازی کے مقابلے میں میمونہ بنت عبداللہ کا انتخاب کیا تھا۔ اگرچہ امیر سبکتگین اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی نگار خانم کی غیر شادی شدہ حیثیت اسے ذہنی پریشانی میں مبتلا رکھتی تھی۔ کچھ دن تو وہ اس خوش فہمی میں رہا کہ محمود کی شادی ہو جانے کے بعد نگار خانم اپنی فاقہ کش زندگی اور تنہائی سے گھبرا کر کسی بااثر شخص کا دامن تھام لے گی، لیکن اس کے مسلسل انکار نے ولی غزنی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ نگار خانم ایک نرم و نازک سی دوشیزہ نہیں، کوئی آہنی چٹان ہے جسے آلہ جبر و اقتدار سے ریزہ ریزہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن پگھلایا نہیں جا سکتا۔ مجبوراً امیر سبکتگین نے نگار خانم کے سلسلے میں اپنی منصوبہ بندیوں کا سلسلہ ختم کر دیا اور اموار سلطنت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی دوران جب نگار خانم کی شادی کے سلسلے میں مختلف سرداروں سے پیغام آ رہے تھے، ایک دن نظام شاہ نے تنہائی میں نگار خانم سے کہا، بیٹی میری بھی یہی خواہش ہے کہ تم کسی نہ کسی رشتے کو دل سے نہ صحیح ضرورتاً قبول کر لو۔ کیسی ضرورت بابا؟ نگار خانم نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ شادی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، نظام شاہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں اپنی سرکش بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا، عورت و مرد کی تنہا زندگی بہت پرخطر اور خوفناک ہوتی ہے۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے شب و روز شیطانی حملے کی زد میں رہے۔ گستاخی معاف، آپ بھی تو تنہا رہتے ہیں بابا۔ نگار خانم نے شادی سے انکار کرنے کا بڑا عجیب و غریب جواز تراشا تھا۔ اگرچہ یہ بڑی بے ادبی تھی، لیکن نظام شاہ کے ماتھے پر نہ ہلکی سی شکن نمایاں ہوئی اور نہ ہی آنکھوں میں کوئی دھندلا سا رنگ غضب ابھرا۔ بس ایک لمحے کے لیے ہونٹوں پر افسردہ سی تبسم مچل کر رہ گئی۔ میری محبوب بیٹی، تم میری ذات کو درمیان میں کیوں لے آئی؟ میں تو ایک جاں سوختہ انسان ہوں، مجھ ناکارہ کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ اسی لیے تنہا رہ گیا، تو پھر مجھے بھی اپنی طرح بنا دیجئے۔ یہ کہتے ہوئے نگار خانم نظام شاہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ شادی کی دعائیں کیوں دیتے ہیں، جل کر راکھ ہو جانے کی دعائیں کیوں نہیں دیتے؟ نگار خانم کسی بچے کی مانند ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ نظام شاہ کچھ دیر تک سکوت کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے رہے، پھر نگار خانم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسی پرجلال لہجے میں بولے، اچھا تیری یہی مرضی ہے تو پھر جل کر راکھ ہو جا اور راکھ ہو کر اکسیر بن جا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اس دوران کسی سیاسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا تھا، اسی لیے امیر سبکتگین بڑے اطمینان
اطمینان سے اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کر رہا تھا۔ ولی عہد غزنی محمود مستقل طور پر نیشاپور میں سکونت پذیر تھا۔ وہ بڑی ذہانت سے اپنے علاقے میں سیاسی اصلاحات نافذ کر رہا تھا، جن کے باعث اس کی رعایا خوشحال تھی اور آسودہ زندگی بسر کر رہی تھی، اور اسی خوشحالی اور آسودگی کے سبب مقامی باشندے محمود سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ اگرچہ سیاسی اعتبار سے محمود کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کی جذباتی زندگی شدید اضطراب اور ناآسودگی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی بیوی میمونہ ایک ظاہر پرست عورت تھی، اس لیے اکثر اس کی نظریں اپنے شوہر کی بدصورتی کا مذاق اڑاتی رہتی تھیں۔ اپنی شریک سفر کے اس سنگ دل طرز عمل سے محمود کبھی کبھی انتہائی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور پھر یہی ذہنی خلفشار اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ وہ تنہائی میں آئینہ توڑ دیتا اور وحشت زدہ ہو کر چیخنے لگتا، میں ولی غزنی امیر سبکتگین کا بیٹا محمود ہوں، اس لیے لوگ مجبوراً میرے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ اگر ان کے سروں سے شمشیر جبر و اقتدار ہٹا لی جائے تو وہ مجھ جیسے بدصورت انسان کے پاس بیٹھنا تو کیا میرے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ میں کیسا بد نصیب انسان ہوں، دنیا میں تو ایسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ ان کے چہروں سے چنگاریاں پھوٹتی تھیں۔ نقش و نگار کی دلکشی اور تابناکی کا یہ عالم تھا کہ انہیں دیکھنے والے مجسمہ حیرت بن کر رہ جاتے تھے، مگر ایک میں ہوں جو خود بھی آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھ سکتا، پھر کسی سے کیا شکوہ۔ یہ کہتے کہتے محمود کے دل و دماغ پر گہری اداسی مسلط ہو جاتی۔ خالق کائنات نے میری تخلیق کے وقت بہت بخل سے کام لیا ہے۔ شدید مایوسی کے عالم میں محمود جیسا حوصلہ بند انسان بھی جاہل اور ناشکر گزار بندوں کی طرح باتیں کرنے لگتا۔ کاش وہ لامحدود قوتوں اور خزانوں کا مالک مجھے جلال اقتدار کے ساتھ جمال ذات بھی عطا کر دیتا۔ ولی عہد غزنی پر بہت دیر تک مایوسی کی یہی کیفیت طاری رہتی، پھر وہ آہستہ آہستہ محرومیوں کے اس گرداب سے نکل جاتا اور اپنی شمشیر بے نیام لے کر اس طرح فضا میں لہراتا کہ جیسے کوئی خوفناک دشمن اس کے سامنے موجود ہے اور وہ پوری قوت کے ساتھ اپنے حریف پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ ظاہری شکل و صورت کے پجاریوں، تم نے میرے اندر کے انسان کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسا جاہ جلال کا مالک ہے۔ میں عنقریب ایسا آئینہ خانہ بناؤں گا جس میں میرے چہرے کے سوا کسی دوسرے کا عکس نظر نہیں آئے گا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ چہرہ کیسا روشن اور تابناک ہوگا۔ محمود تنہائی میں ہی اپنے الفاظ کی گونج سنتا اور پھر اس کے ذہن کے پردے پر نگار خانم ابھر آتی۔ ولی غزنی کو یوں محسوس ہوتا جیسے فضاؤں میں جل ترنگ سے بجنے لگے ہوں۔ شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے نگار خانم نے کہا تھا، محمود تم صرف اپنے مقصد کی طرف دیکھو کہ تمہارا مقصد حیات ان سب چیزوں سے عظیم تر ہے۔ پھر انہی الفاظوں کی مسلسل بازگشت محمود کو مایوسیوں کے بھنور سے نکال کر امیدوں کے ساحل تک لے آتی، اور پھر وہ ان تاریخ ساز شخصیتوں کے بارے میں سوچنے لگتا جن کے ہیبت اور جلال کے افسانے آج بھی گردش ماحوسال کے سینے پر نقش تھے۔ محمود کے دور ہو جانے کے سبب امیر سبکتگین اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل سے زیادہ قریب ہو گیا، اور اس قربت کی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل امیر سبکتگین کی دوسری بیوی کے بطن سے پیدا ہوا تھا، اور سبکتگین کی دوسری بیوی امیر الپتگین کی بیٹی تھی، اور امیر الپتگین اول و آخر سبکتگین کے لیے ایک حکمران سے زیادہ شفیق اور مہربان آقا کا درجہ رکھتا تھا، اور احسان شناسی کے اس احساس کے زیر اثر وہ اپنی پہلی بیوی سے زیادہ دوسری بیوی کو چاہتا تھا۔ امیر الپتگین کی بیٹی ایک نہایت ذہین عورت تھی، اس نے اپنی خاندانی وجاہت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ امیر سبکتگین کے دل و دماغ پر تسلط حاصل کر لیا کہ ولی غزنی اپنی دوسری بیوی کی کسی بات کو آسانی سے نہیں ٹال سکتا تھا۔ امیر الپتگین کی بیٹی مناسب موقع پر بڑی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے باپ کے احسانات کا ذکر کرتی تاکہ امیر سبکتگین اپنے دور غلامی کو فراموش نہ کر سکے۔ اس ذہین عورت نے کبھی اپنے شوہر پر طعنہ زنی نہیں کی، مگر اسے اس احساس کے دائرے سے بھی باہر نکلنے نہیں دیا کہ وہ کسی زمانے میں اس کے باپ کا غلام رہ چکا ہے۔ امیر الپتگین کی بیٹی یہ ساری منصوبہ بندی محض اس لیے کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا اسماعیل اپنے باپ کی محبت اور توجہ کا مرکز بن جائے، مگر پھر ایسا ہی ہوا۔ محمود امیر سبکتگین کی نظروں میں معطوب تو نہ بن سکا، مگر اس سے پہلے جیسی رقوبت بھی برقرار نہ رہ سکی۔ نتیجتاً ولی غزنی اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو اپنے بڑے فرزند محمود پر ترجیح دینے لگا۔ درباری امراء بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ سیاست کا یہ نیا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوشی تھی کہ محمود اپنے باپ سے دور اور اسماعیل قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر جلد ہی وہ منزل بھی آ گئی کہ امراء غزنی کو واضح طور پر نئے سیاسی انقلاب کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی، اور یہ انقلاب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ محمود کی جگہ
جگہ اسماعیل تخت اور تاج کا وارث بن جائے گا۔ درباری امراء بھی یہی چاہتے تھے کہ محمود کی پرجلال شخصیت سیاست اور اقتدار کے پس منظر میں دور چلی جائے۔ اس خواہش کی بس ایک ہی وجہ تھی کہ وہ محمود کی حد سے زیادہ خود اعتمادی، بے خوفی اور سرکشی کے باعث ذہنی طور پر پریشان رہتے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر محمود برسر اقتدار آ گیا تو وہ اپنی من مانی نہیں کر سکیں گے اور ان میں سے اکثر کی امارات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ عیاش پرست اور غیر ذمہ دار لوگ یہی چاہتے تھے کہ ان کا افسر اعلیٰ بھی بزدل اور ناکارہ ہو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ان کے اشاروں پر رقص کر سکے۔ تمام امراء نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اسماعیل کے دور حکومت میں سکون اور عافیت سے اپنی پسندیدہ زندگی بسر کر سکیں گے، اس لیے سارے امیر ولی غزنی کے سامنے اس کے چھوٹے بیٹے اسماعیل کی تعریف کرتے رہتے۔ ان جھوٹی اور ریاکارانہ تعریفوں نے امیر سبکتگین کو بڑے فریب میں مبتلا کر دیا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے لائق ترین فرزند محمود سے دور ہوتا چلا گیا۔ پھر اچانک غزنی کی تاریخ نے ایک نئی کروٹ لی۔ امیر سبکتگین اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ یکایک اسے ہلکی سی سردی کا احساس ہوا اور کچھ دیر بعد تیز بخار ہو گیا۔ سبکتگین نے بہت کوشش کی کہ وہ بخار کی حالت میں بھی اموار سلطنت انجام دیتا رہے، مگر بخار کی شدت نے اسے دربار سے اٹھ کر قصر شاہی جانے پر مجبور کر دیا۔ تمام درباری طبیب فوراً طلب کر لیے گئے اور پھر ان سب حکیموں نے ولی غزنی کی نبض دیکھ کر بیک زبان کہا، امیر معظم یہ موسمی بخار ہے، انشاءاللہ بہت جلد اتر جائے گا۔ طبیبوں کی روایتی تسکین آمیز گفتگو سن کر امیر غزنی مسکرانے لگے، مگر دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ سبکتگین کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی تھکن پوشیدہ تھی۔ پھر یہ بخار شدت اختیار کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ امیر سبکتگین پر بار بار غشی طاری ہو جاتی۔ مملکت کے تمام اعلیٰ طبیب باہم مشورے کے بعد مختلف تیز اثر دوائیں آزما رہے تھے، مگر کسی طرح بھی بخار نہیں ٹوٹتا تھا۔ بس ان دواؤں میں اتنی ہی تاثیر باقی رہ گئی تھی کہ کچھ دیر کے لیے بخار میں کمی واقع ہو جاتی اور سبکتگین ہوش میں آ جاتا تھا۔ بیماری کے دوران امیر سبکتگین ترمیز میں قیام پذیر تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح غزنی پہنچ جائے۔ امیر کو جب بھی ہوش آتا وہ اپنے وزیروں سے مخاطب ہو کر کہتا، مجھے دارالحکومت لے چلو، میں آخری بار اس شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں جس سے میری لڑکپن اور جوانی کی بے شمار یادیں وابستہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ وہاں میرے شیخ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی اپنی فطرت کے مطابق ولی غزنی سے بھی بے وفائی کرے، مجھے نظام شاہ کے حضور لے چلو۔ صحت ملے یا نہ ملے، مرتے وقت کم سے کم ایک مرد مومن کا چہرہ تو آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ امیر سبکتگین کی خواہش سن کر تمام طبیب انتہائی شکستہ لہجے میں کہتے، امیر محترم اس طویل سفر کے متحمل نہیں ہو سکتے، ذرا توانائی بحال ہو جانے دیجیے، بس چند روز اور۔ اگر تمہارے خیال میں میری موجودہ صحت اس طویل سفر کی دشواریوں کو برداشت نہیں کر سکتی تو کم از کم نظام شاہ تک میرا پیغام ہی پہنچا دو اور شیخ سے کہہ دو کہ شاید دوا کا وقت گزر چکا ہے اور اب اس خادم کو ان کی دعا کی ضرورت ہے۔ امیر غزنی کے لہجے سے ایسی شکستگی جھلک رہی تھی کہ جیسے اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہو۔ ولی غزنی کی باتیں سن کر درباری طبیب اپنے امیر کے سامنے تو کچھ نہ کہہ سکتے، مگر ان سب نے امرائے مملکت سے مخاطب ہو کر کہتے، امیر محترم پر شدید نکاہت طاری ہے، اس لیے مایوسی کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا ذاتی اندازہ یہی ہے کہ یہ ضعیف اور ناتوانگی چند روز میں دور ہو جائے گی۔ دراصل درباری طبیبوں کو نظام شاہ کا ذکر پسند نہیں تھا۔ ان کے خیال میں دوائیں ہی کسی بیمار انسان کو شفایاب کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں، اور جب وہ اپنا اثر چھوڑ دیں تو پھر دنیا میں کوئی طریقہ علاج باقی نہیں رہتا۔ وہ لوگ دعاؤں کے ذریعے علاج کے قائل نہیں تھے، مگر انہیں نظام شاہ پر اعتبار نہیں تھا۔ درباری طبیبوں کے خیال میں نظام شاہ ایک مجذوب حال شخص تھا جسے امیر سبکتگین کی بے پناہ اور اندھی حقیقت نے شہرت بخشی تھی، اسی لیے تمام طبیبوں نے سبکتگین کی اس خواہش کو کوئی اہمیت نہیں دی اور وہ وزیر مملکت سے یہی کہتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، امیر بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ بعض وزراء کی رائے تھی کہ امیر کے حکم پر عمل کیا جائے اور ایک تیز رفتار قاصد ترمیز سے غزنی کی طرف روانہ کر دیا جائے تاکہ نظام شاہ امیر کی علالت سے باخبر ہو سکیں، مگر جب سبکتگین کی دوسری بیوی امیر الپتگین کی بیٹی کو شوہر کی اس خواہش کا علم ہوا تو اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، کسی قاصد کو غزنی بھجوانے کی ضرورت نہیں، کیا یہ اپنے فن کے ماہر طبیب جھوٹ بول رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ امیر محترم بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وزیر مملکت نے ملکہ غزنی کا حکم سن کر اپنی گردنیں جھکا لیں۔ امیر الپتگین کی بیٹی اس راز سے بخوبی واقف تھی کہ اس کا سوتیلا بیٹا محمود نظام شاہ کا محبوب ہے اور بڑا لڑکا ہونے کی حیثیت سے وہ بھی وراثت میں محمود کو اولیت حاصل ہے، اس لیے اگر امیر سبکتگین اپنی زندگی میں غزنی پہنچ کر نظام شاہ سے ملاقات کر لے تو بہت ممکن تھا کہ شیخ سے بے پناہ عقیدت کے باعث محمود کو اپنا جانشین نامزد
کر دے اور اس طرح امیر الپتکین کی بیٹی کا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ امیر الپتکین کی بیٹی نے اپنے شوہر کے حکم کو یکسر نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ اس نے محمود اور اس کی والدہ کو بھی امیر غزنی کی علالت کی خبر نہیں ہونے دی۔ اس وقت محمود کی ماں غزنی میں قیام پذیر تھی اور امیر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اگر عمرائے سلطنت چاہتے تو انتہائی تیز رفتار قاصدوں کو نشاپور بھیج کر محمود تک امیر غزنی کی بیماری کی خبر پہنچا سکتے تھے، مگر ان کی تو دلی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح محمود جانشینی کے منصب سے محروم ہو جائے اور پھر وہ کمسن اسماعیل کو سیاست کی دکان کا کھلونا بنا ڈالیں۔ الغرض ملکہ ثانیہ امیر الپتگین کی بیٹی سے لے کر ایک عام وزیر تک سب کے سب اپنے اپنے مفاد کے مطابق چالے چل رہے تھے اور ایک اسلامی سلطنت شطرنج کی بساط بن کر رہ گئی تھی۔ اپنی ماں کے حکم پر سختی سے عمل کرتے ہوئے امیر سبکتگین کا چھوٹا بیٹا اسماعیل ہر وقت اپنے باپ کے بستر کے قریب موجود رہتا تھا۔ جب بھی ولی غزنی ہوش میں آتا وہ اپنے چھوٹے فرزند اسماعیل کو کسی خدمت گار کی طرح دست بدستہ کھڑے ہوئے دیکھتا تو اس کے خشک ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ ابھر آتی اور وہ بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہنے لگتا، فرزند میں جذبہ جانثاری کو پوری شدت کے ساتھ تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کبھی وقت پڑا تو تم اپنے باپ کو بچانے کے لیے اپنی جان سے بھی گریز نہیں کرو گے۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے اپنے مشیر خاص شیخ ابو فتح کی طرف دیکھا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، ابو فتح، تمہیں پورے ہوش و حواس کے ساتھ میری یہ بات سن لینا چاہیے کہ میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں۔ شیخ ابو فتح ایک انتہائی عالم و فاضل انسان تھا۔ سیاست کے پیچ و خم پر اس کی گہری نظر تھی اور ذہانت اور تدبیر میں دور دور تک اس کا کوئی دوسرا حریف نہیں تھا۔ یہ شیخ ابو الفتح کی ذہانت کا کمال تھا کہ بڑے بڑے الجھے ہوئے سیاسی مسائل حل کیے تھے، جس کے باعث امیر سبکتگین کی حکومت کو زیادہ استحکام حاصل ہوا تھا اور اسی وجہ سے ولی غزنی شیخ ابو الفتح کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ شیخ ابو الفتح نے اپنے امیر کا نیا حکم سنا اور سر جھکا لیا، مگر اس کے چہرے پر ابھر کر ڈوبنے والا رنگ سبکتگین نے دیکھ لیا تھا۔ پھر جب کچھ دیر کے لیے اسماعیل اپنے باپ کے پاس سے ہٹا تو شیخ ابو الفتح نے سرگوشی کے انداز میں ولی غزنی کے حضور عرض کیا، امیر ذیشان اپنی مملکت کے اسرار و اموار مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر صاحبزادہ محمود کو اس طرح نظر انداز کر دینا آداب سیاست کے منافی ہے۔ شیخ ابو الفتح نہایت باوقار لہجے میں بول رہا تھا اور ابھی صاحبزادہ اسماعیل کم سن بھی ہیں۔ شیخ ابو الفتح نے چند الفاظوں میں جانشینی کا مسئلہ حل کرتے ہوئے ولی غزنی کو بہت مناسب مشورہ دیا تھا، مگر اپنے مشیر خاص کی بات سن کر امیر سبکتگین برہم نظر آنے لگے۔ لیکن میں تو ابھی زندہ ہوں ابو الفتح۔ شدید نکاہت کے باوجود امیر سبکتگین کے لہجے میں اقتدار کی وہی گرج تھی۔ اللہ آپ کی زندگی میں میری عمر بھی شامل کر دے، مگر میں حق کے نمک ادا کرنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ ابو الفتح نے امیر کی مرضی کے خلاف مثالی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور حق کے نمک یہی ہے کہ میں اپنی عقل کے مطابق حضور والا کو مشورہ دوں۔ میں اس وقت تم سے مشورہ طلب نہیں کر رہا ہوں ابو فتح۔ امیر سبکتگین کے لہجے میں بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اگر تمہارا امیر اس دنیا میں موجود نہ ہو تو پھر تم پر صاحبزادہ اسماعیل کی اطاعت لازم ہے۔ بے شک ابھی وہ بچہ ہے، مگر تمہاری عمر کی پختگی اور تمہارے مشاہدات و تجربات کی وسعت کس کام آئے گی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری طرح اسماعیل کے بھی وفادار رہو گے۔ ابو الفتح خاموش بیٹھے رہے۔ ایسا دانشمند ایک نوعمر لڑکے کی سرداری سے اتنی آسانی کے ساتھ حلف نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ابو الفتح امیر سبکتگین نے دوبارہ اپنے مشیر خاص کو مخاطب کیا، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم کسی ذہنی کشمکش کا شکار ہو۔ ابو الفتح جانتا تھا کہ مسلسل بیماری نے امیر سبکتگین کے دماغ کو بھی تھکا دیا ہے، اس لیے اس نے مصلحتاً اقرار کر لیا، میں ہر حال میں امیر محترم کی وراثت کا خیرخواہ رہوں گا۔ ابو الفتح نے بڑی ذہانت کے ساتھ وراثت کا لفظ استعمال کیا تھا اور محمود کا نام بھی امیر کے وارثوں میں شامل تھا۔ امیر سبکتگین نے یہی سمجھا کہ ابو الفتح اسماعیل کی اطاعت پر رضامند ہو گیا ہے۔ اپنے مشیر خاص کی بات سن کر امیر سبکتگین نے اطمینان کی سانس لی۔ ابو الفتح، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ محمود میرا بڑا لڑکا ہے، اس لیے تمہاری نسبت میں اسے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ ایک سخت مزاج نوجوان ہے اور کامیاب حکمرانی کے لیے سخت گیری کے ساتھ ساتھ نرمی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، مگر محمود کی ذات
ذات میں کسی قسم کی لچک نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر امراء سلطنت اس سے ناراض رہتے ہیں۔ ایک دانشور کی حیثیت سے تم خود ہی غور کرو کہ جب کسی فرمانروا سے اراکین سلطنت خفا ہو جائیں تو وہ پھر کس طرح حکومت کرے گا۔ اگرچہ بات کرتے وقت سبکتگین کی سانس اکھڑ جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کی توجیہ بیان کیے جا رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محمود کے مقابلے میں اسماعیل کو خوص و عوام کی زیادہ حمایت حاصل ہے۔ وہ میرے آقا امیر الپتکین کا نواسا ہے، اور اس نسبت سے تمام ترک سرداروں کے سر اس کے آگے پیش خم رہیں گے، اور اس کے برعکس محمود کو یہ سہولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے انہی تمام حقائق کے پیش نظر جانشینی کے نازک ترین مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تجربے اور مشاہدے کے اعتبار سے اسماعیل ایک کمزور لڑکا ہے۔ وہ سیاست کے خارزار میں بار بار لڑکھڑائے گا اور بار بار زخمی ہوگا، مگر جب بھی ایسا ہو تو تم اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دینا، وہ فوراً سنبھل جائے گا۔ اور اگر اسماعیل اپنی کم فہمی کے ہتھیار سے خود ہی زخمی ہو جائے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے زخم پر اپنی عقل اور دانشمندی کا مرہم رکھ دینا۔ اس طرح مجھے یقین ہے کہ وہ چند روز میں شفایاب ہو جائے گا۔ ابو الفتح بہت غور سے ولی غزنی کی گفتگو سن رہا تھا۔ پھر جب سبکتگین خاموش ہو گیا تو ابو الفتح نے بہت آہستہ لہجے میں رک کر کہا، گستاخی معاف، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر محترم اس قدر مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اگر صاحبزادے اسماعیل ہی کو سلطنت غزنی کا وارث ہونا ہے تو پھر وہ آپ ہی کے زیر نگرانی سیاست کے تمام اسر و اموار سیکھ جائیں گے۔ کاش یہ ممکن ہوتا۔ امیر سبکتگین نے ایک سرد کھینچی۔ ایسا لگتا ہے کہ میری مہلت زیست ختم ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکنے لگی تھی۔ نہیں امیر ذیشان، ابو الفتح نے بے قرار ہو کر کہا، آپ کی حوصلہ مندی تو تاریخ غزنی کا ایک روشن باب ہے۔ اگر آپ ہی ایسی شکستگی کی باتیں کرنے لگے تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ ہر طرف گہری تاریکی پھیل جائے گی۔ تمام درباری طبیبوں کی متفقہ رائے ہے کہ آپ کو کوئی لاعلاج مرض لاحق نہیں ہے، اور پھر آپ کی عمر بھی ایسی نہیں ہے کہ سلطنت غزنی کے جانثار آپ کی شفایابی سے مایوس ہو جائیں۔ درباری طبیب میرا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ امیر سبکتگین نے جبراً مسکرانے کی کوشش کی، اور اگر ہم ان تشخیص کو درست مان لیں تب بھی وہ محض طبیب ہی رہیں گے۔ ان کی آنکھیں میرے جسم کی دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، مگر میں فرشتہ اجل کے قدموں کی چاپ کئی روز سے سن رہا ہوں، جو روز بروز تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ کل رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اپنا خواب بیان فرمائے امیر محترم، شاید آپ کا یہ کم علم خادم اس خواب کی خوشگوار تعبیر پیش کر سکے۔ شیخ ابو الفتح کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ میں نے خواب میں ایک بہت بڑے تناور درخت کو جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امیر سبکتگین کا لہجہ اداس تھا۔ میرے نزدیک یہ کسی مقتدر ہستی کے انتقال کی علامت ہے۔ ولی غزنی کا خواب سن کر شیخ ابو الفتح سناٹے میں آ گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے لہجے میں مصنوعی شگفتگی پیدا کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کے نزدیک اس خواب کی تعبیر یہی ہے تو پھر وہ مقتدر ہستی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں ابو الفتح، اب خوشگمانیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یکایک امیر سبکتگین کے لہجے میں سختی آ گئی۔ زمین پر گرنے والا وہ درخت میں ہی ہوں۔ بے شک تم مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو، مگر میری ایک بات غور سے سنو، شاید تمہارے کسی کام آئے۔ ہم انسان نازل شدہ مصائب کو دور کرنے کی تدبیریں اور لاحق شدہ امراض سے نجات حاصل کرنے کے لیے طریقے سوچتے رہتے ہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کوئی قصاب کسی بھیڑ کو اس کے بال کترنے کے لیے پہلی بار زمین پر پٹکتا ہے تو اس کے پاؤں مضبوطی سے باندھ دیتا ہے۔ بھیڑ اپنے اوپر ایک نئی اور عجیب مصیبت نازل ہوتے ہوئے دیکھ کر زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن قصاب اپنا کام سے فارغ ہو کر اسے آزاد کر دیتا ہے اور وہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگتی ہے، یعنی وہ یہ خیال بھی کرتی ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہی امید بھی ہوتی ہے کہ گزشتہ موقع کی طرح اس مرتبہ بھی اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اور جب قصاب اس کے بال کتر کر اسے آزاد کر دیتا ہے تو وہ پھر خوش ہو جاتی ہے اور موت کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ پھر تیسری بار جب قصاب اسے ذبح کرنے کے لیے زمین پر گراتا ہے تو اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور وہ سمجھتی ہے کہ پہلے کی طرح اس بار بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اس کی آزادی سلب کی گئی ہے اور کچھ لمحوں کے بعد وہ پہلے کی طرح آزاد ہو جائے گی۔ اس وقت وہ بھیڑ بے خوف اور بے خبری کی کیفیت میں سانس لے رہی ہوتی ہے اور پھر اسی عالم میں اس کے گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے۔ ہم انسان بھی چونکہ ہمیشہ طرح طرح کی مصیبتوں اور نئے نئے امراض میں آئے دن مبتلا رہتے ہیں، اس لیے
ہر مصیبت اور مرض سے رہائی کا خیال کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری مصیبت موت کا پیغام لے کر آتی ہے اور اس غفلت کے عالم میں ہماری گردنوں میں موت کا پھندا ڈال کر ہمیں اس دنیا سے لے لیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے ایک لمحے کے لیے سکوت اختیار کیا اور پھر بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ابو الفتح تمہارا امیر بھی اسی کیفیت سے دوچار ہے۔ شیخ ابو الفتح رونے لگا۔ امیر سبکتگین نے موت الزیست کا عجیب فلسفہ بیان کیا تھا۔ سلطنت غزنی کا مشیر خاص اپنے فرمانروا کی دلجوئی کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر سبکتگین شدید نکاہت کے سبب بے ہوش ہو گیا۔ 4 دن تک ولی غزنی کی یہی حالت رہی۔ کچھ دیر کے لیے ہوش میں آتا اور پھر طویل غشی طاری ہو جاتی۔ اسی دوران امیر سبکتگین نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں عمرۂ سلطنت کے سامنے اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کی جانشینی کی وصیت کی اور وحدانیت اور رسالت پر گواہی دیتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔